بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. جیسا کہ ہماری تفسیر آیت نمبر 11 تک ہو چکی تھی، آج ہماری تفسیر ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12 سے۔ سب سے پہلے اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ جیسا کہ آیت نمبر 11 میں اللہ نے یہ بتاتی ہیں کہ جو مسلمان آپ کے سامنے ہے اس کو آپ اس کے سامنے 3 کام نہ کرو۔ جو بھی انسان آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ آپ 3 کام نہ کرو جو آیت نمبر 11 میں بتایا گیا ہے۔ اسے کیا نہ کرو؟ اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور دوسرا اسے لان تان نہ کرو، تیسرا اسے برے القاب سے نہ پکارو جو مسلمان آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو انسان آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے ساتھ 3 کام نہ کرو۔ جو انسان آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کے بازو نہیں ہے، آپ کے سامنے دور ہے، کہیں اور ہے، جو بھی انسان آپ کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس کے ساتھ 3 کام نہ کرو۔ ایک، برا گمان نہ کرو، دوسرا اس کی غیبت نہ کرو، تیسرا جاسوسی نہ کرو، وہ کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، نہیں، 3 کام نہ کرو۔ برا گمان، دوسرا جاسوسی کرنا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، تیسرا غیبت نہ کرو۔ یہ 3 باتیں جو ہے نا آیت نمبر 12 میں بتائی گئی۔ سب سے پہلے مختصر ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبو مطلب بچنا، تم بچو، کس سے؟ کثیر بہت زیادہ، من الظن گمان کرنے سے، گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان بے شک، بعض کا مطلب بعض، الظن بعض گمان جو ہے نا اسم گناہ ہے۔ ہاں دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کا استعمال کیا۔ یہ کتنا ہے یا ایھا الذین آمنو؟ سورہ حجرات میں کتنی مرتبہ یا ایھا الذین؟ 5 مرتبہ ہے۔ یہ کتنی مرتبہ ہے کہ بتا سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو 5ویں مرتبہ، احسن، سب سے آخری ہے۔ سورہ حجرات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو ہے، سب سے آخری جو ہے نا یا ایھا الذین آمنو، بڑی یعنی کہ بڑی اہم آیت ہے، یاد رکھیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے گزرنے والی بڑی اہم آیت ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ ارعیھا سمعک، اپنی کان کھول لو، خیر تؤمر بہ او شر تنہی عنہ، اللہ کسی چیز کا تم کو حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے اللہ تم کو روکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو یہاں اللہ نے استعمال کیا، سب سے آخری۔ سب سے پہلے اللہ نے اس آیت پہ جس برائی سے روکتے ہیں وہ ہے کہ برا گمان کرنا۔ ایک مسلمان بھائی کے بارے میں برا گمان کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم برے گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض برا گمان جو ہے نا گناہ ہوتا ہے۔ برا گمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہیں ویسا ہوگا، ہاں، انہیں فلم دیکھا ہوتا، انہیں شراب پیا ہوگا، انہیں سگریٹ، اس طرح برا گمان کرتا ہے انسان، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایاکم والکذب فإن سب سے انسان جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ برے گمان سے بچو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، برا گمان کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ برا گمان کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ ہاں سب سے پہلے دیکھیں، تھوڑا مائک آف کر لیجئے، اللہ المستعان۔ برا گمان جو ہے نا کب جائز ہے؟ برا گمان حرام کب ہے؟ مطلب گمان کے متعلق یاد رکھیے، سب سے پہلے گمان ایک ہوتا ہے کہ اچھا گمان کرنا، کس پہ؟ ایک مومن کے حق میں،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ایک مومن ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سچ ہے، تو کوئی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ نہیں ہے، مطلب اچھا لوگوں کے سامنے اچھا ہے، نماز گما سب پڑھتا ہے، ایسے مسلمانوں کے حق میں اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ جو مسلمان آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، ایسے مسلمانوں کے حق میں اچھا گمان رکھنا واجب ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی ایسے مسلمانوں کے حق میں برا گمان رکھتا ہے تو اسے گناہ ملے گا، کیونکہ وہ دیکھنے میں نمازی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لین دین میں بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، ایسے مسلمانوں کے حق میں برا گمان رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، سب سے پہلے۔ دوسرا، برا گمان کس کے حق میں رکھیں گے؟ جیسا کہ کوئی معاشرے میں جو ہے نا کوئی ایسا انسان ہے جو لوگوں میں برائی کو پھیلاتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جو بلنگ کرتے ہیں، ہم اسے حق میں برا گمان کریں گے تاکہ اپنے بچوں کو ان سے بچائیں۔ یعنی تو کوئی شراب پینے والا ہے، ہم ایسے حق سے برا گمان رکھیں گے، دیکھیں اس سے اگر میرا بیٹا ملے گا تو جو نا بگڑ جائے گا، تو ہم برا گمان رکھ سکتے ہیں، دیکھیں اس سے ہم دور کریں گے اپنے بچوں کو۔ یعنی کہ جو انسان گناہ میں مشہور ہے، ایسے لوگوں کے حق میں برا گمان رکھنا جائز ہے۔ جو انسان گناہ میں مشہور ہے، سگریٹ پینے میں، جو جوا کھیلنے میں، اسی طرح جو ہے نا حرام کمانے میں، اس طرح ایسے مسلمانوں کے حق میں برا گمان رکھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل اب دیکھیں گے صحیح مسلم کی حدیث سے۔ دیکھیں برا گمان صحابہ نے بھی رکھا تھا، کس کے حق میں؟ ابن سیاد۔ ابن سیاد مدینے میں ایک یہودی تھا، مدینے میں ایک یہودی تھا، تو اس یہودی کے حق میں صحابہ نے یہ گمان رکھا تھا کہ یہ دجال ہوں گا کر کے۔ صحابہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال ہو، ایسا گمان کرتے تھے صحابہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ویسے ہی لگتا تھا، اس کے آنکھ تھوڑے ایسے تھے، یعنی کہ تھوڑا ایسے ہی لگتا تھا وہ دجال جیسا۔ تو صحابہ نے گمان کیا، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے بولتا ہوں کہ ابن سیاد جو ہے نا وہ یہودی، یہ دجال ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کے بولتے تھے، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا صحابہ نے ابن سیاد کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے، کیونکہ ویسا لگتا تھا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ وہ دجال نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ وہ دجال ہے۔ صحیح جو بات ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ شیطان نے دجال کی صورت میں مدینے میں آ گیا تھا۔ شیطان جو ہے نا دجال کی صورت میں مدینے میں آ کر لوگوں کو بھڑکاتا تھا، جس کا نام ابن سیاد تھا، جس کے بارے میں صحابہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ دجال ہے، جبکہ وہ دجال نہیں ہے، دجال میں سے ایک دجال ہے وہ۔ شیطان جو ہے نا اس کی صورت میں آ کر جو ہے نا مدینے میں رہا کرتا تھا، لیکن اصل دجال وہ نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی جیسا کہ ابن سیاد کے بارے میں صحابہ نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ دجال ہوں گے، کیونکہ وہ یہودی تھا، ویسے ہی تھا تھوڑا۔ تو اس طرح اگر کوئی انسان معاشرے میں واقعی برا ہے، ہم اسے گمان کریں گے کہ واقعی جو ہے نا یہ اس طرح ہے، برا گمان کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے برے گمان ایک مومن کے حق میں جو نماز میں، لین دین میں سب مشہور ہے، ایسے مسلمانوں کے حق میں برا گمان کرنا جائز نہیں ہے، حرام۔ دوسرا، جو انسان لوگوں میں مشہور ہے گناہ میں، حرام کمائی میں، سود میں، اس طرح برائی میں، تو ہم ایسے انسان کے حق میں برا گمان کرنا جائز ہے۔ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان بعض الظن بعض برا گمان گناہ ہے، کن لوگوں کے حق میں؟ جو مومن کے حق میں، جو ایک مومن ہے اس کے حق میں اگر کوئی برا گمان کرتا ہے تو شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ برا گمان کرنا بھی گناہ ہے، برا گمان کرنا بھی گناہ ہے۔ سب سے پہلے مومن کے حق میں برا گمان کرنا گناہ ہے، لیکن گمان کب گناہ ہوتا ہے؟ برا گمان کرنا کب گناہ ہوتا ہے؟ سفیان ثوری جیسا کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ مثال کے طور پر میں زید کے حق میں گمان کرتا ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہوں گا، مجھے ایسا گمان آتا ہے زید کے حق میں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، میں دل میں سوچتا ہوں بس، کیا مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں گناہ ملے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ میں صرف سوچتا ہوں بس، کیونکہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے، ہاں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ زید نماز نہیں پڑھتا ہوگا، لوگوں کو بھی بولتا ہوں دیکھیے زید نماز نہیں پڑھتا ہوگا، میں گمان بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بھی بولتا ہوں، تو تب مجھے اس پر گناہ ملے گا۔ یعنی کہ دو مسئلہ ہے، برا گمان پر کب گناہ ملے گا؟ آپ دل میں برا گمان کرتے ہیں، ہاں بس لوگوں کو نہیں بولتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ دل میں برا گمان کرتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے ہیں کہ دیکھیں وہ ایسا ہے،
وہ ویسا ہے. وہ اس طرح دل میں برا گمان کر کے لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے ہیں تو تب آپ کو گناہ ملے گا. تب آپ کو گناہ ملے گا. تو گویا کہ جو ہے نا برا گمان کرنا ایک مومن کے حق میں جائز نہیں. جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی برا گمان ایک مومن کے حق میں کرتا ہے تو اسے کیا ہے؟ گناہ ملے گا. لیکن اگر کوئی واقعی گنہگار ہے، لوگوں میں مشہور ہے حرام کمانے میں، شراب پینے میں، ایسے لوگوں کے حق میں برا گمان کرنا جائز ہے. اس کی دلیل ابن سیاد جو ہے نا، جو ہے نا صحابہ یہی گمان کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا دجال ہوں گا. تو اس طرح ایک برا انسان کے حق میں برا گمان کرنا جائز ہے. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. یہاں ایک اور جو بات ہے، اللہ کے حق میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ کے حق میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ ہم کو عذاب قبر سے بچائے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن. جب روح قبض ہوتی ہے اس وقت ایک مسلمان اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ مجھے جو ہے نا عذاب قبر سے بچائے گا، اللہ مجھے نار جہنم سے بچائے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے، یاد رکھیں. اللہ سے برا گمان کرنا گناہ ہے. اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. تو اس طرح اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. تو یہاں جو ہے نا گمان کے متعلق ہوئی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. ایک ہے کہ برا گمان نہیں کرنا ہے مومن کے حق میں، دوسرا جاسوسی نہیں کرنا ہے. ولا لا کا مطلب نہیں، تجسس مطلب جاسوسی کرنا. تجسس مطلب انہیں کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، سب دیکھنا. یہ جائز نہیں شریعت میں. انہیں کدھر جا لکھے، انہیں کیا کر لکھے، یہ سب جائز نہیں شریعت میں. اسی بولتے ہیں کہ جاسوسی. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ انہیں کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کسے ملتا ہے، سب جائز نہیں ہے. جائز نہیں، یاد رکھیں. اس طرح دیکھنا سب نہیں. ولا تجسسوا. دیکھیں یہاں جیم ہے، ولا تا ہے، پھر جیم ہے، تجسسوا. ایک جیم اور ہا دونوں ثابت ہے. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. جیم سے جیسا کہ ہمارے پاس جو ولا تجسسوا جیم کے ساتھ ہے، یہ قرآن میں آ کر ہے. ولا تحسسوا ہا کے ساتھ، یہ حدیث میں آ کر ہے. حدیث میں آ کر تجسسوا جو قرآن میں آ کر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا کہ انہیں کدھر جاتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے، انہیں کیا کر لکھے، انہیں کی نہیں. تجسسوا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا کہ انہیں کیا کر لکھے، انہیں کہاں جا لکھے، انہیں کہاں جا لکھے، انہیں کیا کرتا نہیں. تجسسوا کا مطلب دیکھنا آنکھوں سے. تحسسوا جو ہا سے حدیث میں آ کر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کر لکھے. یہ اس طرح لوگوں سے پوچھنا اس کے بارے میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زید کہاں گیا، کدھر گیا. ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو جائز ہے. خواہ مخواہ جو ہے نا اس کے بارے میں معلوم کرنے واسطے دیکھیں انہیں کہاں گیا، انہیں کیا کر لکھے، انہیں کس سے نہیں. خواہ مخواہ ایک دوسرے کے بارے میں ٹٹولنا، انہوں نے کیا کر لکھے کہ شریعت میں جائز نہیں. یعنی کہ ولا تجسسوا کا مطلب جاسوسی کرنا، انہیں کہاں جا لکھے، کدھر جا لکھے، یہ شریعت میں جائز نہیں. اگر کوئی مسلمان دوسروں کے بارے میں دیکھتا ہے کہ انہیں کہاں گیا، کدھر گیا، حدیث میں آتا ہے کہ من اتبع عورات. اگر کوئی مسلمان لوگوں کے، جو بھی انسان ہے، لوگوں کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے، انہیں کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یفضحہ فی جوف بیتہ. اللہ اس کو اس کے گھر ہی میں جو نا رسوا کر دیتا ہے. اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے. مطلب زید ہے ہمیشہ دیکھتا ہے کہ لوگ کہاں جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، دیکھتا ہے کہ انہیں کہاں گیا، کدھر گیا. زید ہمیشہ کوشش کرتا ہے لوگوں کے بارے میں انہیں کہاں گیا، کدھر گیا. تو اللہ نے کہا کہ زید کو جو ہے نا جو ایسا کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں ٹٹولتا ہے، انہیں کہاں گیا، کدھر گیا، جاسوسی کرتا ہے، اللہ زید کو اس کے گھر ہی میں ذلیل کر دیتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کے بارے میں نہیں دیکھنا چاہیے انہیں کہاں گیا، کدھر گیا، انہیں کیا کر رہا. نہیں، شریعت میں جائز نہیں. شریعت میں جائز نہیں، اس طرح حرام میں شریعت میں. ہاں باپ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت، تو وہاں باپ کے لیے جائز ہے. باپ دیکھ سکتا ہے کہ میرا بیٹا کس سے ملتا، وہ جائز ہے باپ کے لیے، کیونکہ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تربیت ہے. اس کے علاوہ جو عام طور لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں دوست ریلیشن، انہیں کہاں گیا، کدھر گیا، انہیں کس سے ملتا، یہ سب شریعت میں جائز نہیں. یہ سب شریعت میں جائز نہیں. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو، اس کے بارے میں مت پوچھو انہیں کہاں گیا، کدھر گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا. ولا کا مطلب نہیں، واو کا مطلب اور، لا نہیں، یغتب غیبت کرنا. بعضکم تم میں سے بعض، بعضن بعض کے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے غیبت کرنا، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں. یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ کیا یحب پسند کرتے ہیں
احدکم تم میں سے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، این یہ کہ یاکل کھانا، لحم گوشت، کس کا، اخیہ اپنے بھائی کا. غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، بلکہ صرف اپنے بھائی کا گوشت ہی نہیں بلکہ میتا، اپنے بھائی کے مردار گوشت کھانے کے برابر ہے. اگر کوئی غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کے مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو. کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھائے، اپنا بھائی کا مردار گوشت کھائے، کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا غیبت کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح ایک مسلمان کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے، کسی مسلمان بھائی کا مردہ گوشت کوئی پسند کرے گا نہیں پسند کرے گا. جس طرح ہم یہ ناپسند کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے، تو اسی طرح تم غیبت کو بھی ناپسند کرو. اس طرح تم غیبت کو بھی ناپسند کرو. جس طرح ایک مردہ ہے، اپنے بھائی کا مردہ گوشت ہے، کوئی انسان کھانے پسند کرے گا نہیں. جس طرح تم اس مردہ گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح تم اپنے بھائی کی غیبت کو بھی ناپسند کرو. یہ مطلب ہے دونوں میں، اپنے بھائی کی غیبت کو بھی تم ناپسند کرو. کیا مطلب ہے؟ غیبت کے ساتھ اللہ نے مردے گوشت کو کیوں استعمال کیا؟ غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے. کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ مثال کے طور پر میں غیبت کرتا ہوں، مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے نا. تو اس طرح اگر کوئی اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے، اس کے بھائی کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. جو اس کا بھائی جو مردہ ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرا گوشت کوئی کھاتا ہے. جس طرح ہم غیبت کرتے ہیں، غیبت کرتے وقت ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے ہم کیا غیبت کرتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے. اس طرح اگر کوئی مردہ کا گوشت کھاتا ہے تو اس مردے کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح جو نا غیبت کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ کیا غیبت کرتا ہے. اسی وجہ سے غیبت شریعت میں حرام ہے. غیبت شریعت میں حرام ہے. بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور کا ہے مرا پڑا تھا. جیسا کہ گلی میں جو ہے نا کتا اس طرح مر جاتا ہے نا، اس طرح جو ہے ہمارے نبی کے زمانے میں ایک جانور کا ہے مرا تھا. اب اس کی بدبو آتی ہے، تو ایک مرتبہ اس طرح بدبو آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بدبو ہے، غیبت کی بدبو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو نا ریح الذی یغتاب الناس، اس مردہ کا جو بدبو ہے وہ غیبت کے بدبو کی طرح ہے. جس طرح مردہ انسان جیسا کہ جانور مرا ہوا ہے اس کا جو بدبو کتنا انسان ناپسند کرتا ہے، اس طرح تم غیبت کو بھی ناپسند کرو. اس طرح تم غیبت کو بھی ناپسند، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا معلوم ہے کہ غیبت شریعت میں حرام ہے. لیکن کب جائز ہے غیبت؟ غیبت کب جائز ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں گے امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے رفع الریبہ عما یجوز ما لا یجوز من الغیبہ. امام شوکانی نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک رسالہ. انہوں نے کب غیبت کرنا جائز ہے اس میں انہوں نے ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے کب غیبت جائز ہے؟ سب سے پہلے معاشرے میں جو ہے نا کوئی انسان ظالم ہے، لوگوں کو ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے. ایسے وقت میں آپ کو بول سکتا ہوں کہ دیکھیے آپ اس سے بچو کیونکہ وہ لوگوں کو ظلم کرتا ہے. یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، یاد رکھیں. پہلا جو مسئلہ ہے کوئی معاشرے میں ظالم ہے، لوگوں کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہم بتائیں گے دیکھیے آپ اپنے بچوں کو اس سے بچائیے کیونکہ وہ ظالم ہے، لوگوں کا مال ہڑپتا ہے. یہ پہلا. دوسرا، کوئی معاشرے میں برا عالم ہے جو لوگوں کو تعویذ بانٹتا ہے، جو لوگوں کو جو ہے نا درگاہ کی طرف لے کر جاتا ہے. کوئی ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میں آپ کو بولتا ہوں کہ دیکھیے اس عالم سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیے کیونکہ وہ جو ہے نا وہ گمراہ انسان ہے. یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. یہ دوسرا، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. تیسرا، مثال کے طور پر میں کوئی ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو میں ایک عالم کے پاس جاتا ہوں. میں عالم کے پاس جا کے بولتا ہوں دیکھیے میرا بھائی ویسا ہے، ایسا ایسا ہے، تو میں کیا اس کے ساتھ بزنس کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ اس طرح میں پورا بولتا ہوں. اسلامی بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ کوئی انسان جو ہے نا ظلم کرتا ہے دوسروں پر، جھوٹے طور پر مال کماتا ہے، میں ایک عالم کے پاس جا کے فتویٰ پوچھتا ہوں. فتویٰ پوچھنے کے لیے میں بول سکتا ہوں کہ انہیں ویسا انہیں ویسا انہیں ویسا بول سکتا ہوں، جائز ہے شریعت میں. اس کی دلیل ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے ہند، وہ ہمارے نبی کے پاس آتی ہے، آ کر بولتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرا شوہر جو ہے نا کنجوس ہے. ہمارے نبی سے فتویٰ پوچھتی ہے. کون؟ ابو سفیان کی بیوی. کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میری بیوی میرا شوہر جو ہے نا کنجوس ہے، مجھے مہینہ مہینہ پیسہ نہیں دیتا ہے، میں کیا اس کے مال سے میں پیسہ اٹھا سکتی ہوں مہینہ مہینہ جو میرے خرچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف. اے ہند،
تم اتنا ہی اٹھاؤ جتنا تمہاری ضرورت ہے. یعنی کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آپ جو ہے نا بول سکتی ہیں کہ انہیں ویسا آپ بول سکتی ہیں, جائز ہے آپ کے لیے, اس میں غیبت شمار نہیں ہوگا. پانچواں, ایک انسان لنگڑا ہے, اس کا نام آپ کو معلوم نہیں ہے, تو آپ بول سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ لنگڑے جو جاتے ہیں ان کو تم پیسہ دے دو, وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. آپ بولتے ہیں دیکھیں فلاں لنگڑا مجھے ملا تھا, میں نے جو ہے نا اس سے بات کی تھی. دیکھیں اس طرح اس میں غیبت شمار نہیں ہوگا. غیبت کا مطلب برا القاب سے پکارنا. اب میں بولتا ہوں کہ وہ لنگڑا مجھے ملا تھا, میں اس کو پیسہ دیا تھا, آپ کو بولتا ہوں, تو اس میں غیبت شمار نہیں ہوگا, اس میں بھی غیبت شمار نہیں ہوگا. اسی طرح خاص طور پر شادی بیاہ کے مسئلے میں زید ہے, میرے پاس ایک شخص آتا ہے, آ کر بولتا ہے کہ دیکھیے میں میرے بیٹے کو زید کو دینا چاہتا ہوں. تو مجھے پوچھتا ہے کہ آپ زید کے بارے میں کیا جانتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ زید کو جو ہے نا, زید سگریٹ پیتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ زید جو ہے نا کیا کرتا ہے. مجھے وہاں بولنا واجب ہے سامنے والے پر. میں سامنے والوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیں زید جو ہے نا بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہے, دیکھیں زید جو ہے نا حرام کماتا ہے, دیکھیں زید کے اندر یہ بیماری ہے. یعنی کہ مجھے معلوم ہے تو میں بتانا واجب ہے, یہاں غیبت شمار نہیں ہوگا. یعنی کہ عمر آ کے مجھے پوچھ رہا ہے کہ دیکھیں بھائی اپنی بیٹی کو زید کو دینا چاہتا ہوں, میں بولتا, مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ زید کے بارے میں کیا جانتے ہیں, میں بتاؤں دیکھیں زید کے اندر یہ بیماری ہے, اور زید جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کیا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, اور زید جو ہے نا اس طرح لوگوں پر ظلم کرتا ہے, لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے. یہاں بولیں گے غیبت شمار نہیں ہوگا, یہ غیبت شمار نہیں ہوگا. اس طرح جو ہے نا غیبت شریعت میں جائز ہے. کب جائز ہے غیبت؟ سب سے پہلے کوئی ظالم ہے, لوگوں میں مشہور ہے ظلم کرنے میں, ہم بتائیں گے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہے نا وہ ظالم ہے, آپ اس سے بچو رکھو. اس طرح کوئی لوگ جو ہے نا حرام کماتے ہیں, ان کی زندگی حرام سے چلتی ہے, میں آپ بتاؤں گا کہ دیکھیے آپ ان سے بچو رکھو, تاکہ وہ آپ ان سے بچے رہو, کیونکہ وہ حرام کماتے ہیں, یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی گمراہ عالم ہے, گمراہ عالم میں جو لوگوں کو تعویذ بانٹتا ہے, لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے, میں بولتا ہوں کہ دیکھیں آپ فلاں عالم سے بچو رہو کیونکہ وہ گمراہ ہے, یہ غیبت شمار نہیں ہوگا, کیونکہ دین کی حفاظت ہے. اسی طرح آپ کسی عالم کے بعد جا کے فتویٰ پوچھتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں جو بھی ہے بتا سکتے ہیں, وہ بھی غیبت شمار نہیں ہوگا, وہ بھی غیبت شمار نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی معاشرے میں مشہور ہے جو نہ ظلم کرنے میں, لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے آپ اس سے بچے رہو کیونکہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے. یعنی کہ اس میں غیبت شمار نہیں ہوگا. یعنی کہ وہی, لیکن اللہ نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو, لیکن کب غیبت جائز ہے؟ جو ظلم کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جو غیبت جائز ہے, مثال کے طور پر زید جو ہے نا لوگوں کو ستاتا ہے, ظلم کرتا ہے, لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتا ہے. میں بولتا ہوں کہ چلو میں آپ کو بولتا ہوں کہ دیکھیے زید ایسا ایسا کرتا ہے, ہم لوگ مل کر جو ہے نا زید کو جو ہے نا سکھائیں گے, زید کو جو ہے نا اب برائی سے بچائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, تمام لوگوں کو جمع کر جو ہے نا میں بولتا ہوں کہ دیکھیے زید ایسا ایسا کرتا ہے, ہم لوگ مل کر جو ہے نا زید کو جو ہے نا برائی سے بچائیں گے. تو یہ میرا بولنا آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا غیبت میں شمار نہیں ہوگا. میں کیوں بولتا ہوں؟ تاکہ ہم لوگ مل کر جو ہے نا زید کو برائی سے بچا سکیں, تاکہ ہم لوگ مل کر زید کو برائی سے بچا سکیں. یعنی کہ بعض جو غیبت جائز ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. لیکن اسی طرح یہاں ایک مسئلہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ذکر کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر شیخ ابن عثیمین جو سعودی عرب کے مفتی ہیں, انہوں نے سورہ حجرات کی تفسیر میں یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں, زید پر کسی نے ظلم کیا, زید پر کسی نے ظلم کیا. اب زید یہ چاہتا ہے کہ میں, اب بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ظلم ہے نا, ان پر جو ظلم ہوا ہے وہ چاہتی ہیں کہ اپنے دوست کو بتائیں, اپنے دوست کو بتائیں, اپنے ریلیشن کو بتائیں, وہ چاہتے ہیں. کیا اس میں غیبت شمار ہوگا؟ کیا یہ غیبت شمار ہوگا؟ یعنی کہ زید پر ظلم ہوا ہے, زید یہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا اپنے دوست کو کال کر کے بتائے کہ دیکھیں میرے ساتھ ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا. کیا یہ غیبت ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ غیبت نہیں ہے, جائز ہے. یہ غیبت نہیں ہے, جائز ہے. یعنی کہ آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, کوئی آپ کے ریلیشن ان کو کال کرتے ہیں, آپ کال کر کے بتائیں کہ دیکھیں میرے ساتھ ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا. اس کو غیبت نہیں بولیں گے, اس کو غیبت نہیں بولیں گے, یہ جائز ہے شریعت میں. دلیل کیا ہے؟ پارہ نمبر 6 کی پہلی آیت, اللہ نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کھلم کھلا برائی جائز نہیں ہے, لیکن جو ظلم کرتا ہے اس کے حق میں جائز ہے. الا من ظلم, جو ظلم کرتا ہے اس کے حق میں ہم کھلم کھلا بول سکتے ہیں دیکھیں یہ ظالم ہے, اس طرح میرے ساتھ کیا ہے. کیونکہ جو ظالم ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں,
ظالم کا کوئی احترام نہیں ہے شریعت میں. تو اس وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی معاشرے میں جو ہے نا اس طرح آپ پر ظلم ہوتا ہے تو آپ دوسروں کو کال کر کے بتا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. بعض لوگوں کو دوسروں کو بولنے سے ان کا جو ہے نا یہ جو غم ہلکا ہوتا ہے, اگر اس طرح ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, جائز ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کہ غیبت جو ہے نا اس کی 3 قسم ہے, غیبت کی 3 قسم ہے. یہ ایک سامنے والا جو ہے نا غیبت کی 3, سامنے والا جو ہے نا برا انسان ہے, گناہ کرتا ہے, جھوٹا انسان ہے, میں اس کے سامنے خود بولتا ہوں تو جھوٹا ہے, تو اس کو پسند نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے شریعت, یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. سامنے والا جھوٹا ہے, حرام کماتا ہے, میں اس کے سامنے بولتا ہوں تو حرام کماتا ہے, اس طرح اس کا مذاق اڑاتا ہوں, یہ بھی جائز نہیں شریعت میں. یعنی کہ اس کی برائی کو اس کے سامنے ذکر کرنا, یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے, یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا. دوسرا یہ ایک ہوتا ہے کہ سامنے والا جھوٹا نہیں ہے, ہاں میں جو ہے نا اپنے دوستوں کو بولتا ہوں کہ دیکھیے زید جھوٹا ہے, ہاں زید حرام کماتا ہے, جبکہ زید اس طرح نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کو بولتا ہوں دیکھیے زید جھوٹا ہے, حرام کماتا ہے, یہ بھی جو ہے نا غیبت میں شمار ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں کہ بہتان, اس کو بولتے ہیں کہ بہتان, یعنی کہ سامنے والا جو ہے نا اس کے اندر برائی ہی نہیں ہے, میں بولتا ہوں کہ سامنے والا برا انسان ہے, سامنے والا فلاں فلاں ہے, تو یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے, یہ بھی شریعت میں جائز. ایک ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر برا ہے, میں بولتا ہوں کہ سامنے والا جھوٹا ہے, حرام کماتا ہے, یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے, ہاں نصیحت کے طور پر جائز ہے. لیکن دوسرا سامنے والا جھوٹا بھی نہیں ہے, پھر بھی میں بولتا ہوں کہ اپنے دوست سے دیکھے وہ زید جو ہے نا جھوٹا ہے, حرام کماتا ہے, یہ بھی شریعت میں جائز ہے, یہ بھی غیبت ہے. تیسری جو غیبت کی جو قسم ہے وہ ہے افک. وہ کیا ہے؟ جو بھی سنیا بولتے پھرے, زید آ کے مجھے بولتا ہے کہ انہیں ایسا بولے, انہیں ایسا بولے, میں بولنے شروع کر دیتا ہوں, یہ بھی غیبت ہے. اب تحقیق کرو کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں, اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو وہ بھی غیبت میں شمار ہوگا. زید آ کے آپ کو بولتا ہے, آپ جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں. زید آ کے آپ کو بولتا ہے کہ عمر ایسا 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 ہے, آپ لوگوں کو جا کے بولتے ہیں بغیر تحقیق, یہ بھی غیبت ہے, یہ بھی غیبت ہے. یعنی کہ غیبت کی 3 قسم ہے. ایک ہوتا ہے کہ سامنے والے کے اندر جو برائی ہے وہی برائی بھی اگر ذکر کرتی تو یہ بھی غیبت ہے. دوسرا سامنے والے کے اندر برائی نہیں ہے, وہ سامنے والا جھوٹا نہیں ہے, میں بولتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, یہ بھی غیبت ہے. تیسرا مجھے زید آ کے بولتا ہے کہ عمر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, میں سیدھا جا کے لوگوں کو بولتا ہوں دیکھیے عمر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, یہ بھی غیبت ہے, یہ بھی غیبت ہے. یہ غیبت کی 3 قسم جو شریعت میں جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن بعض جگہ جو غیبت جائز ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے, اور رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ یہاں اللہ نے آخر میں توبہ کا ذکر کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے سب سے پہلے اس آیت کا جو ترتیب ہے, سب سے پہلے اللہ نے غلط گمان کا ذکر کرتے ہیں کہ غلط گمان کرنے سے بچو ایک مومن کے حق میں, اس کے بعد جاسوسی کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس کے بعد غیبت کا ذکر کرتے ہیں. کیوں یہ ترتیب ہے؟ اگر آپ واقعی معنوں میں اگر کوئی اس آیت کی ترتیب پر غور کرے گا تو معلوم ہوگا سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے, میں زید کے حق میں غلط گمان کرتا ہوں, مجھے زید کے حق میں غلط گمان آتا ہے, تو اس کے بعد جانے جانے کیا ہوتا ہے, جاسوسی کرنے لگتا ہوں کہ زید کہاں جاتا ہے, ولا تجسسوا, پہلا غلط گمان ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے انسان, وہ کہاں جاتا ہے, کدھر جاتا ہے, کیا کرتا ہے, جاسوسی کرتا ہے. اب جاسوسی کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے پھرتا ہے کہ زید وہاں گیا, زید یہ کریا, یہ سب غیبت ہو گیا. یعنی کہ انسان جو ہے نا غلط گمان کرتا ہے کہ یہی غلط گمان ایک مسلمان کو جاسوسی کی طرف لے کر جاتا ہے, پھر یہی جاسوسی ایک مسلمان کو جو ہے نا غیبت کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان غلط گمان سے بچ جاتا ہے تو جو ہے نا جاسوسی سے بچے گا, غیبت سے ہی بچے گا. ہر مسلمان کے حق میں اچھا گمان کرے, ہر مسلمان کے حق میں اچھا گمان کرے. جو واقعی جو مسلمان ہے, نیک ہے دیکھنے میں, معاشرے میں جو ہے نا اس ظلم میں مشہور نہیں ہے, تو جو نماز پڑھنے والا ہے, ایسے مسلمانوں کے حق میں اچھا گمان کرے. اگر آپ اچھا گمان نہیں کریں گے یہی چیز آپ کو غیبت تک لے کر جائے گی. اسی وجہ سے مفسرین نے فرمایا جو غلط گمان سے بچتا ہے وہ غیبت سے بھی بچے گا, جو غلط گمان سے نہیں بچتا ہے وہ غیبت سے نہیں بچے گا. جس کے اندر غلط گمان ہے وہ کبھی غیبت سے نہیں بچے گا, ہمیشہ غلط گمان کرے گا سامنے والوں کے حق میں, انہیں ویسا انہیں ویسا انہیں ویسا, تو اس کے بعد آخر میں جو ہے نا غیبت کر کے بیٹھے گا.
جو یہاں جو ہے نا غیبت کا ذکر ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے آخر میں توبے کا ذکر کرتے ہیں. کیا غیبت کا بھی توبہ ہے؟ ایک مسلمان غیبت کرتا ہے, کیا اس کا توبہ ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے اس میں بھی علماء نے جو ہے نا اختلاف ہے. صحیح جو مسئلہ ہے کہ میں نے زید کی غیبت کی, اب زید کا انتقال ہو چکا ہے, میں کیا کروں گا؟ زید کے حق میں مغفرت کی دعا مانگوں گا. اللہ تعالیٰ میں نے زید کے حق میں جو غیبت کی ہے, اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. اس کے بدلے زید اگر انتقال ہو گیا ہے, میں اس کی غیبت کرتا تھا, اب میں کیا کروں گا؟ زید کے حق میں مغفرت دعا کروں گا, جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کئی علماء جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. دوسرا, میں زید ابھی زندہ ہے, میں زید کے حق میں غیبت کرتا تھا, زید ابھی زندہ ہے, میں جو غیبت کرتا تھا زید کو معلوم نہیں, وہ زید کو معلوم نہیں. تو ایسے وقت بھی میں کیا کروں گا؟ زید کے حق میں مغفرت کی دعا مانگوں گا. ایسے وقت دو کام ہے. دیکھیں کہ اگر زید کو معلوم نہیں ہے میں غیبت کرتا تھا, میں کس کے سامنے غیبت کرتا تھا؟ زید کے دوستوں کی محفل میں زید کی غیبت کرتا تھا. اب زید کو معلوم نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ اسی دوستوں کی محفل میں زید کی تعریف کروں گا, پھر زید کے حق میں مغفرت کی دعا مانگوں گا. یہ دوسرا مسئلہ ہے. یعنی کہ اگر زید مر گیا ہے, انتقال ہو چکا ہے, تو میں جو ہے نا اس کی مغفرت کی دعا مانگوں گا. اگر زید زندہ ہے تو میں جو غیبت کیا ہوں زید کو معلوم نہیں ہے, وہاں میرے لیے دو کام ہیں. جس محفل میں زید کی غیبت کیا تھا, جس دوستوں کی محفل میں زید کی غیبت کیا تھا, اسی محفل میں زید کی تعریف کروں گا. ہاں, پھر جو ہے نا زید کے حق میں مغفرت کی دعا مانگوں گا. تیسرا, میں جو غیبت کیا تھا وہ زید کو معلوم ہے, یہاں مجھے معلوم ہے کہ زید کی فطرت کیسا ہے, تو وہاں سب سے پہلی بات ہے کہ میں زید کے پاس جا کے معافی مانگنا پڑے گا. میں زید کے پاس جا کے بولوں گا کہ آپ مجھے معاف کر دو, کیونکہ میں نے آپ کے حق میں غیبت کی, آپ مجھے معاف کر دو. ہاں, لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ زید آپ کی بات مان لے گا. آپ زید کو جا کے بولیں گے کہ زید میں نے آپ کے سامنے غیبت کی ہے, میں آپ کی غیبت کی ہے, آپ مجھے معاف کرو. آپ کو پورا یقین ہے کہ زید آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, پورا یقین ہے زید آپ پر ظلم نہیں کرے گا. تو ایسے وقت آپ زید کے پاس جا کر جو ہے نا مغفرت طلب کریں گے اور کہیں گے کہ زید تو میرے گناہوں کو معاف فرما, کیونکہ اے زید مجھے معاف فرما, میں تیرے حق میں غیبت کرتا تھا. ہاں, لیکن جو ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سامنے والے کو جا کے بولیں گے, اب میں بولتا ہوں کہ آپ سے دیکھیں میں آپ کی غیبت کرتا تھا, آپ مجھے معاف کرو, تو آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ لا تؤذوہ مرتین, دوسری مرتبہ ان کو تکلیف نہ دو. پہلی مرتبہ آپ تکلیف دے دیے غیبت کر کے, پھر بھی جا کے بولتی ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تو آپ مجھے معاف کر دو. وہ ایک آپ اور بھی زیادہ تکلیف ہو گیا سامنے والے کو. بہتر ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگو. یعنی کہ غیبت کا جو کفارہ جو ہے نا, ایک آسان طور پر سامنے والا آپ کا چھوٹا بھائی ہے, اگر آپ اس کے سامنے جا کے بول سکتی ہیں کہ دیکھیں زید میں نے آپ کی غیبت کی ہے, آپ مجھے معاف کر دو, تو آپ معلوم ہے کہ زید اچھی عادت کا ہے, آپ کی بات مان لے گا, آپ سن کر جو ہے نا آپ پر غصہ بھی نہیں ہوگا, تو آپ جا کر مان لیجئے اس کے بعد. یا تو واٹس ایپ میں میسج کر دیجئے کہ دیکھیں میں آپ کی غیبت کرتا تھا, آپ مجھے معاف کر دو. واقعی سامنے والا جو ہے نا غصہ والا نہیں ہے. اگر سامنے والا واقعی غصہ والا ہے, آپ کی بات سن کر اور بھی بھڑک سکتا ہے, تو آپ وہاں دو کام کریں. جس مجلس میں آپ نے زید کی غیبت کی ہے اسی مجلس میں آپ زید کی تعریف کیجئے, اور جتنا ہو سکے زید کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں. دیکھیے, اگر عام طور پر جو ہے نا جن کی غیبت ہم نے کی ہے اس کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ تعالیٰ زید کے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ میں نے اس کی غیبت کی ہے, اللہ تعالیٰ عمر کے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ میں نے اس کی غیبت کی ہے. یعنی کہ غیبت جو ہے نا بہت عظیم گناہ, یاد رکھیں, اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہر مسلمان کو جو ہے نا غیبت سے بچنا چاہیے. جتنا ہو سکے جس کی ہم نے غیبت کی ہے ان کی تعریف کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ان کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں جتنا ہو سکے.